الله لعدوا ولا يعدي حقه المستحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وبطل الصخور ميدان أرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عده ومن عده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد خير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله ولا أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے تم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے محشر کے روز گھاٹ میں قرآن گھاٹ میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرمائے ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرمائے اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا ضرور کریں تو مل کے سارے بلند آواز سے صلوات مجلس اعزا بسلسلہ شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد منعقد ہے اور وقت نہایت ہی کم مختصر ہے چند دقیقوں کی زحمت ہے توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب صحیفہ کے امیروں سے نہیں قدیر کے فقیروں سے 13 رجب امیر المومنین کعبے میں تشریف لائے 16 رجب رسول خدا اپنے بھائی کو لینے کعبے میں آئے بغیر کسی تمہید کے گفتگو میں قدم رکھ دیا 13 رجب ظہور ہوا ہے مولا کا 16 رجب رسول خدا 3 دن کے بعد کعبے میں اپنے بھائی کو دیکھنے اپنے بھائی کو لینے آئے اور تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد گئی تھی کعبے کے اندر تو دیوار کے رستے سے گئی تھی اور جب رسول خدا 16 رجب کو آئے ہیں تو چونکہ کعبے کی دروازے کے تالے کی چابیاں جناب ابو طالب کے پاس موجود تھی اس لیے چچا سے چابیاں لی ہیں جناب رسول خدا نے اور چابیاں لے کے اپنے ہاتھ سے کعبے کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے کعبے کے اندر داخل ہوئے ہیں رسول خدا اور داخل ہو کے جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے جناب رسول خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو جیسے کوئی کسی کی شکایت لگانے کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اسی انداز میں فوراً استقبال کے لیے کھڑی ہوئی اور مولا کو رسول خدا کے حوالے کرنے کے بعد
شکایت والے لہجے میں کہنے لگی یا رسول اللہ عجیب بچہ ہے، 3 دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا ہے، نہ کچھ پیا ہے، نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ مسکرایا ہے، نہ رویا ہے، عجیب بات ہے، عجیب بچہ ہے، نہ آنکھیں کھول رہا ہے، نہ رو رہا ہے، نہ مسکرا رہا ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے، نہ کچھ پی رہا ہے، یا رسول اللہ ذرا دیکھیے تو صحیح۔ 3 دن کے علی کو بلا تشبیہ رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پر ایسے اٹھایا جیسے قرآن کو اٹھایا جاتا ہے۔ 3 دن کے علی کو اٹھانے کے بعد رسول اللہ نے چہرہ علی کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد کہنے لگے یا علی ہم آئے ہیں، یا علی ہم آئے ہیں۔ 3 دن کا بچہ ہے، رسول مسکرا کے کہہ رہے ہیں یا علی ہم آئے ہیں، نہ آنکھیں کھولی نہ رسول کی طرف دیکھا، صرف رسول کی آواز سنی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس کے بعد اپنی آنکھیں کھولی، اپنی آنکھوں کو چہرہ محمد سے منور کیا، اور زیارت رسول خدا کرنے کے بعد رسول خدا نے کہا یا علی کچھ سنائیے۔ جب اپنی زبان جناب امیر کے دہن میں نازل کی اور اس کے بعد جب واپس اپنی زبان کو نکالا ہے تو کہنے لگے یا علی کچھ سنائیے، تو مسکرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ حکم کیجئے، کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، یا وہ قرآن سناؤں جو اب تک نازل ہی نہیں ہوا؟ یا وہ قرآن سناؤں جو اب تک نازل ہی نہیں ہوا؟ امیر المومنین نے اپنے لہجے میں 3 دن کے علی نے قرآن کی تلاوت شروع کی، اس قرآن کی تلاوت شروع کی جو اب تک نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ مولا نے تلاوت کرنا شروع کی اور رسول تلاوت سن رہے ہیں۔ اچانک چہرہ علی کی طرف رسول کی نظر پڑی، اور فوراً جبرائیل نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ بعد السلام کہہ رہا ہے، توجہ، اللہ بعد السلام کہہ رہا ہے، ذرا غور سے علی کے چہرے کی طرف دیکھیے کہ چہرہ وجہ اللہ نہیں لگتا، ذرا غور سے دیکھیے چہرہ وجہ اللہ نہیں لگتا، ہاتھ ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے۔ جبرائیل کہتا چلا گیا، رسول بتاتے چلے گئے، رسول کعبے کے باہر سامنے پوری امت کھڑی ہے اور امت رسول کی زبانی سن رہی ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، پورا علی جنب اللہ ہے۔ جیسے ہی رسول نے یہ بیان کیا تو رسول کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ آدھا علی تو اللہ لے گیا، اب میرے حصے میں کیا آیا؟ تو فوراً رسول نے کہنا شروع کیا لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تیرا نفس میرا نفس۔ اب آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی نبی لے گیا۔ جو بھی علی سے دشمنی کرے سوچ کے کرے، جب بھی علی سے دشمنی کرو گے آدھی لعنت اللہ کی طرف سے آئے گی، آدھی نبی کی طرف سے۔ تو جو بھی علی سے دشمنی کرے سوچ کے کرے، یہ کہ آدھی لعنت اللہ کی طرف سے۔ برائے حضرت امیر المومنین علیہ السلام بابا زبرن نعرہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آدھی نبی کی طرف سے۔ جو تاریخ نے بتا دیا کہ علی کی دشمنی رسول اور خدا کی لعنت ہے، اس کے باوجود بھی دشمنی کی گئی، مقابلے پر آئے۔ کبھی جنگ کے میدان میں، جب جنگ کے میدان میں کوشش کر کر کے تھک گئے اور علی کو نہ مار سکے، تب مسلح پر مارنے کا ارادہ کیا، اور جب ارادہ کر لیا تو ابن ملجم کو کوفے بھیجا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 40 ہجری جب امیر المومنین 40 ہجری کا رمضان آیا، مولا جب نماز کے بعد منبر پر آتے تھے اور مجمع سے خطاب کر رہے ہوتے تھے، تو اگر ابن ملجم کے چہرے پر نظر پڑ جاتی تو علی رونا شروع کر دیتے تھے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا علی، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جب بھی ابن ملجم کو دیکھتے ہیں
تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو آواز دے کر کہنے لگے کہ یہ ابن ملجم میرا قاتل ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا علی کیا آپ اس بات سے خوف زدہ ہے کہ یہ آپ کو قتل کر دیں؟ تو خبردار، علی کبھی بھی موت سے نہیں ڈرا. تو مولا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہے. آواز دے کے کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اس کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ اب سے کچھ دن کے بعد یہ اس کے سر پہ ضرب لگائے گا کہ جس کے سر پہ ضرب لگانا اسلام کو گرانے کے برابر ہے. میں اس کے اوپر رو رہا ہوں، اس کی قسمت پہ رو رہا ہوں. یا علی اس کو مار دیجئے جب معلوم ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے. تو کہنے لگے کہ کس جرم میں ماروں؟ اس جرم میں جو ابھی تک اس نے سر انجام ہی نہیں دیا. کتنا خیال ہے علی کو دوسروں کا. 18 رمضان آخری افطار کیا ہے مولا نے. عزادار و افطار کے بعد تاریخ کہتی ہے مولا حجرے میں چلے گئے. واجب نمازیں ادا کرنے کے بعد امیر المومنین حجرے میں آ گئے. اور جب حجرے میں آئے تو مولا نے جب نماز پڑھنا شروع کی تو تاریخ کہتی ہے یہ رات بڑی عجیب کیفیت والی رات تھی. اس لیے کہ وہ علی جو بنا رکے بنا ہلے مسلسل 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے، آج نماز پڑھتے تھے، مصلی چھوڑ کر صحن خانہ میں آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا ہے. جی بھر کے گریہ کر لینا آزادارو، صرف چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے ہمارا مولا. آج آخری رات ہے علی کی اپنی بیٹیوں کے درمیان. کل زینب و ام کلثوم یتیم ہو جائیں گی. کل گھر سے جنازہ اٹھے گا علی کا. آزادارو، امیر المومنین نماز تہجد سے فارغ ہوئے اور حجرے سے نکل کر صحن خانہ میں آئے. جب مولا صحن خانہ میں آئے تو مرغابیوں نے مولا کا راستہ روکا. مولا زمین پر بیٹھے، مرغابیوں کو آہستہ سے پیار کر کے مولا نے پیچھے ہٹایا. ہٹانے کے بعد بچوں سے کہنے لگے بچوں اگر میرے بعد ان کا خیال رکھ سکو تو انہیں پال لینا، اگر نہ خیال رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا. میں کہوں گا یا علی کتنا خیال ہے جانوروں کا، یا علی کتنا خیال ہے یتیموں کا. یہ وہی علی ہے جو کوفے کے منبر سے کہہ رہے ہیں کہ کوفے والوں کیا میں تمہارا عادل امام نہیں تھا؟ تو کوفے والوں نے کہا یا علی ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ آدھی رات کو اپنے کاندھے پہ بوریاں اٹھا کے یتیموں کے گھر پہنچایا کرتے تھے. یا علی کتنا خیال ہے یتیموں کا، یا علی کتنا خیال ہے جانوروں کا. لیکن ذرا 61 ہجری کربلا کے میدان میں آئیے. یا علی آپ کا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا، جب شمر نے 13 ضربوں سے سر حسین کاٹ دیا تو اس کے بعد بھی ظلم کی انتہا ختم نہ ہوئی، بلکہ حکم دیا گیا مشرق کے گھوڑے مغرب میں اور مغرب کے گھوڑے مشرق میں دوڑائے. یا علی دوسروں کا کتنا خیال ہے. آزادارو، امیر المومنین آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد جیسے ہی دروازے پر پہنچے تاریخ کہتی ہے ایک ایسی ہوا چلی کہ مولا گھر کے دروازے کی کنڈی میں لٹکی ہوئی زنجیر مولا کے ابا کے دامن سے اٹک گئی. اور تاریخ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ دروازے کی زنجیر بھی آج مولا کو مسجد میں جانے سے روک رہی ہے. مولا نے زنجیر کو ہٹا کر کہا کہ خدا کی قسم آج کائنات کی کوئی شے علی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتی. ہاں عزادارو، ادھر امیر المومنین نے پہلا قدم مسجد کی جانب بڑھایا اور
کوفے کی گلیوں میں مولا کا پہلا قدم آیا. امیر المومنین چلتے چلتے مسجد میں پہنچے. مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو مولا نے جگانا شروع کیا تو ایک شخص کی جانب بڑھے. میں کہوں گا یا علی اسے نہ جگائیے, اگر آج یہ جاگ گیا تو زینب یتیم ہو جائے. یا علی اسے نہ جگائیے. آزادارو امیر المومنین کو کہاں گوارا تھا کہ نماز کے وقت کوئی سو رہا ہو. مولا نے اسے جگایا اور جگانے کے بعد کہا کہ اٹھو نماز کا وقت ہے. اس کے بعد امیر المومنین گلدستہ اذان پر آئے. یہاں امیر المومنین گلدستہ اذان پر آئے اور جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کر کے امیر المومنین نے صدا بلند کی, اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کوفے کی ماؤں نے اپنے بچوں, سوتے ہوئے بچوں کو جگا کر کہا, بچوں اٹھ کر بابا علی کی آذان سن لو. آج علی کی آذان سن لو. اتنی دردناک آذان دے رہے ہیں علی. تاریخ کہتی ہے کہ صرف کوفہ والوں نے نہیں بلکہ کوفہ سے کوسوں دور اس آذان کی آواز گئی ہے اس دن. عزادارو آذان دینے کے بعد مصلی عبادت پر آئے. عزادارو مولا علی نے تکبیرۃ الاحرام باندھے. تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد نماز شروع کی. ادھر نماز کی جماعت کی صفیں سیدھی کی گئی, ادھر مولا نے نماز شروع کرائی. عزادارو قیام کیا امیر المومنین نے. علی رکوع میں گئے. رکوع ختم کرنے کے بعد مولا علی سجدے میں آئے. جیسے ہی سجدے میں سر آیا ادھر ابن ملجم اٹھا, اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور نیام سے نکال کر تلوار کو آسمان میں لہرایا. ادھر مولا کا سر سجدے سے اٹھا, ادھر ابن ملجم کی تلوار چلی. یہاں اٹھتے ہوئے سر پر ابن ملجم کی زہر آلود تلوار آ کر لگی. ایک ضرب کا لگنا تھا, ایک آواز بلند ہوئی, فُسْنَ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. عزادارو مولا حسن آگے بڑھے. مولا حسن سے کہا بیٹا حسن جماعت مکمل کراؤ. حسن نے جماعت مکمل کرائی. تاریخ کہتی ہے, تاریخ نے منظر دیکھا, علی کوفے کی زمین سے ریت اٹھا کر سر میں ڈال رہے تھے. جبرائیل نوحہ کر رہا تھا تحت متولى ارکان الہدى قد قتل امیر المومنین, قد قتل امیر المومنین. مومنوں کا امیر مارا گیا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم علی.